अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हुसैन और ये है रेड जोन फाइल्स। आज सियासी तौर पर इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर इलेक्शन कमीशन की तैनाती के लिए, इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन की तैनाती के लिए एक कमेटी के नाम दे दिए। उसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि उसमें पीटीआई के अलावा किसी भी अपोजिशन जमात का कोई भी नाम नहीं है। इसका क्या मतलब है कि क्या अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि अपोजिशन वो अकेले करेंगे, सोलो फ्लाइट होगी और बाकी जितनी जमातें उनके साथ अपोजिशन बेंचेस में बैठी हैं ना उनसे मुशावरत होगी, ना उनसे ताउन होगा और ना ही उनको किसी अहम कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके नतीजे में लगता यूं है कि अब दीगर अपोजिशन जमातों की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे न सिर्फ उंगलियां उठेंगी बल्कि तनकीद भी होगी। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले की बुनियाद पर अब जो अपोजिशन सियासत है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरी तरफ अहम खबर यह है कि जो अमेरिका में पाकिस्तान का डेलीगेशन किया हुआ है जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लीड कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी मुलाकातें होनी है। न्यूयॉर्क में उन्होंने बहुत अहम लोगों से मुलाकात की, बशमूल जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। अब डेलीगेशन वाशिंगटन डीसी में मौजूद है, वहाँ मुख्तलिफ कांग्रेसमैन और सेनेटर से बातचीत कर रहे हैं। खबर ये आ रही है कि रिसेप्शन अच्छा मिल रहा है, फीडबैक अच्छा मिल रहा है और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको पजीराई भी मिल रही है। तो आज के प्रोग्राम का शुरू मैं करूँगा वहाँ से ताज़ा तरीन रिपोर्ट के ज़रिए। खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उस डेलीगेशन का हिस्सा हैं, वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं और पाकिस्तान के साबिक वफाकी वजीर भी हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा खुर्रम साहब, वाशिंगटन डीसी में आप मौजूद हैं, अब लेटेस्ट क्या सूरत हाल है, ज़रा हमें एक अपडेट दें कि आप इस वक्त क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं और अब तक जो फीडबैक मिला है आपको अपनी मुलाकातों में वो क्या रहा। जी, फीडबैक तो इंतहाई मुस्बत है, लेकिन मैं आपके नाजरीन के साथ शेयर करूंगा कि जो मेरे मुशाहिदात हैं वो ये है कि हिंदुस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा से मफरूर है। यानी जो मल्टी लैटरल डिप्लोमेसी है उसमें वो दुनिया का सामना करने के काबिल नहीं रही, क्योंकि उन्होंने एक तो जो उस मार्का हक के दौरान बहुत ही गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया और डुअल यूज मिसाइल्स जो हैं वो पाकिस्तान पर फेंके, और दूसरा उन्होंने आज खुद कह दिया कि जी एक 65 साल पुराना जो मुआहदा है इंडस वाटर्स ट्रीटी वो उसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो जो दुनिया जो बैन अल-अक़वामी कवानीन पर अमल दरामद चाहती है वो उसका जवाब नहीं दे सकते वो, तो लिहाजा वहाँ न्यूयॉर्क में अगर जो उनका वफद मौजूद था लेकिन वो अक़वाम मुत्तहिदा के करीब से भी नहीं गुजरा। और जबकि पाकिस्तान जो है वो अमन का मुकदमा लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में गया और इसलिए हमें गैर मामूली पजीराई हासिल हुई है। दूसरा ये जो हमारा आर्गुमेंट है कि हिंदुस्तान जो है वो 4 चीजों से इनकारी है। जो पहली तजवीज़ थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कि वो एक गैर जानिबदार तहकीकात करवा लें। हिंदुस्तान ने कहा नहीं, हम तो तहकीकात नहीं करा सकते। फिर उन्होंने कहा जी कि सदर ट्रम्प ने कहा कि हम मीडिएशन करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान कहता है नहीं, हम मीडिएशन के लिए, सालसी के लिए भी तैयार नहीं है। फिर अगला जो स्टेप है वो ये है कि जी अगर सालसी नहीं चाहते तो बराह रास्त बात करें। हिंदुस्तान कहता है हम तो बराह रास्त बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो लिहाजा हिंदुस्तान हर चीज को, दुनिया को किसी भी जो मुस्बत तजवीज है उसको नो 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 कर रहा है। तो ये इस चीज को दुनिया नोट कर रही है कि हिंदुस्तान का जो रवैया है वो इंतहाई मनफी है और उनका वाहिद आर्गुमेंट जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो एक माजी का आर्गुमेंट है। वो 2008 याद करवाते हैं, 2011 याद करवाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का जो आज का है उसको करवाने में कोई भी केस सामने नहीं रख पा रहे। और पाकिस्तान जो कि अमन का मुतलाशी है, और पाकिस्तान ने अपने अमल से साबित किया है कि हम ना सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाली सबसे बड़ी कौम है, बल्कि 2021 के बाद से तालिबान ने जब से टेक ओवर किया है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में एक गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। और उस गैर मामूली इजाफे में हिंदुस्तान की फाइनेंसिंग भी शामिल है। और कुलभूषण यादव एक उसका बहुत बड़ा सबूत हमारे पास 2016 से मौजूद है। और उसके अलावा जो हिंदुस्तान खुद इतराफ करता है कि उसने पाकिस्तान के अंदर कत्ल करवाए हैं,
تو ایک ایسا ہندوستان جو ہر لحاظ سے اب ایک بین الاقوامی قانون کو کی حدیں توڑ کر باہر کھڑا ہے، اور جو ایک بنیادی طور پر جو جوہری طاقتوں کے درمیان ایک ریسٹرینٹ ہوتا ہے اس کو توڑ کر باہر کھڑا ہے۔ ہم نے دنیا سے یہ کہا، واشنگٹن میں ہمارا آرگومنٹ یہی ہے کہ اگر جس طرح صدر ٹرمپ نے، ہم نے صدر ٹرمپ کو سراہا ہے کہ انہوں نے اس سیز فائر میں اپنا کردار ادا کیا، سیکٹری روبیو نے کردار ادا کیا، لیکن اگر وہ مزید اپنے ہی کہے ہوئے جو معاملات تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے، ہم سارے ایشوز کے اوپر بات کریں گے، اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو پھر ہندوستان کے متسوانہ جو اس کا رویہ ہے، اس کی وجہ سے اس خطے میں جنگ تقریباً یقینی ہے۔ وہ آج ہو، وہ 6 سال بعد ہو، تو لہذا ہندوستان کو جو ہم سے پوچھا جا رہا ہے خاص طور پہ واشنگٹن میں مختلف کانگریس اور سینیٹرز کہ جی ہم اس معاملے میں کیا کریں، تو ہمارا جواب بڑا واضح ہے کہ آپ صدر ٹرمپ سے بھی بات کریں، جو آپ کے پاس ہندوستان سے لوگ آتے ہیں ان سے بھی بات کریں کہ ہندوستان بین الاقوامی قوانین کی حدود کے اندر واپس آئے، انڈس واٹر ٹریٹی میں واپس آئے، جو نیوکلیر ریسٹرینٹ ہے وہ اپنے جو ڈاکٹرین نریندر مودی نے دیا ہے کہ جی ہمیں تو ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس سے پیچھے ہٹ کر واپس آئے، اس میں امن لائے۔ اور یہ بھی ایک بڑا ایک اسٹرانگ آرگومنٹ واشنگٹن میں ثابت ہو رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا جی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے انہیں یہ سمجھایا ہے کہ آپ جتنے مرضی تجارتی معاہدے کر لیں، اگر جنوبی ایشیا جنگی جنون کا شکار رہے گا، اس کے اوپر جنگ کے بادل منڈلاتے رہیں گے، تو آپ کی ساری تجارت تو خرم رائے صاحب گاہ اس جائے میں گی، وہاں کوئی انویسٹمنٹ ان نہیں کرے گا۔ تمام نکات کے اوپر اور ظاہر بات ہے جو آپ کے ٹاکنگ پوائنٹس ہوں گے اس میں یہ بھی ضرور ہوگا کہ کس طریقے سے پاکستان نے ریسٹرینٹ شو کیا، رسپانسبلٹی کا جی جی مظاہرہ کیا، اور انڈیا کی طرف سے کس طریقے سے جارحیت ہوئی، اور ہم نے اپنے دفاع میں جو ہے وہ ان کے 6 جہاز گرائے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب میسائل سے حملہ کیا تو پھر ہم نے اس کا بھی رسپونڈ کیا۔ تو یہ تمام تر جو آپ ٹاکنگ پوائنٹس ان کے سامنے رکھتے ہیں نیو یارک میں اور واشنگٹن ڈی سی میں، تو جو امریکن حکام ہیں ان کی طرف سے کیا جواب مل رہا ہے آپ کو؟ جی، آپ نے جو بات کی، یہ 2 الفاظ میں ظاہر ہو رہا ہے جن سے ہم بات کر رہے ہیں، 2 الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان نے جو اپنے کانڈکٹ سے ایک یونیورسل فہد صاحب، پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے کہ پاکستان وزڈم اینڈ پاکستان ٹرانسپیرنسی۔ تو وزڈم میں وہ سب چیزیں شامل ہیں، اس کا ہم نے ذکر کیا کہ پاکستان نے میزائلوں کا اس طرح جواب نہیں دیا، پاکستان نے صرف اپنے دفاع میں ایکٹ کیا۔ تو یہ جو پاکستان کا ایکشن ہے، اس کو جو اس کی جو سمری ہے کہ جی پاکستان has acted with very wise ways and wisdom، لوگوں نے بار بار کہا ہمارے سامنے، ایک ہی میٹنگ میں 6 دفعہ لوگوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کی وزڈم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے پاکستان کی جو انفارمیشن کا جو طریقہ تھا کہ ہم نے بار بار دنیا کو بتایا کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے سفارتکاروں نے مثلا یہاں واشنگٹن میں بھی اور نیو یارک میں بھی اور دوسرے کیپٹلز میں بڑے ٹائملی اپنے ہوسٹ کنٹریز کو انفارم کیا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے۔ تو پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس میں میں پھر کہوں گا پاکستان کی وزڈم یعنی دانش اور ٹرانسپیرنسی، شفافیت کو نیئر یونیورسل اس وقت اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو اس میں سے جب یہ دورہ آپ کا ختم ہوگا، بھی آپ نے واشنگٹن ڈی سی میں بھی اور ملاقاتیں کرنی ہیں، پھر اس کے بعد یورپ بھی جانا ہے، اس میں سے کی آؤٹ کمز کیا چاہ رہے ہیں آپ، جن کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ پائیں گے کہ ہمارا یہ جو پورا جو ہمارا ڈیلیگیشن کا جو بھی کام تھا وہ کامیاب رہا؟ تو وہ کی آؤٹ کمز یا ڈیلیوریبلز اس کو کہیں، وہ کیا ہیں اور ان میں سے اب تک کتنے حاصل ہوئے ہیں؟ جی، ایک تو حاصل الحمدللہ ہر روز ہو رہا ہے کہ پاکستان کا نقطہ نظر بڑے بھرپور طریقے سے اور ہسٹوریکلی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے اور بڑے ایک اگر جارحانہ نہیں لیکن بڑی مضبوطی سے ہم پاکستان کا مدعا جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس کو پذیرائی کس وجہ سے بھی مل رہی ہے، اور یہ میری ایک ذاتی مشاہدہ ہے، ان سارے معاملات کو بڑے عرصے سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کا رویہ جو ہے دنیا میں ایک رونت کا رویہ ہو گیا، ایک ہوبرس تھی۔ وہ یورپینز کو بھی لیکچر کرتے تھے، وہ افریکنز کو بھی لیکچر کرتے تھے، ایک ریزنٹمنٹ تھی جس کا اظہار اب دنیا کر رہی ہے۔ پاکستان نے جو مارکہ حق میں رزسٹ کیا ہے، اس سے پوری دنیا میں ایک ماحول پیدا ہوا ہے کہ وہ ہندوستان کے خلاف جو بلڈ اپ ہو رہی تھی ریزنٹمنٹ، اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب دیکھیے
मार्का हक को भी 1 महीना हो गया है, उस दौरान भी और आज तक भी हिंदुस्तान को सवाए इसराइल के किसी और मुल्क से वाज़ेह हिमायत नहीं मिली अपने मौक़िफ़ के हक में। वो जहां भी जा रहे हैं वो नाराज होकर उठ रहे हैं कि जी कोलंबिया में तो मज़ाक़ा खेज़ था जो हिंदुस्तान का वफद था, उनका जो कॉन्डक्ट था, कि वो अपने मेज़बानों को ये लेक्चर दे रहे हैं कि जनाब अगर आपने पाकिस्तान में जो लोग शहीद हुए हैं उनके साथ हमदर्दी का इज़हार क्यों किया और आप ये कैसे कर सकते हैं। तो दुनिया ऐसी जो रऊनत है, या जिस तरह भी जयशंकर ने एक महीना पहले कहा यूरोपियंस को कि जी हमें जो है वो हमें आप भाषण ना दें, आप हमारे पार्टनर बने, तो दुनिया ऐसी रऊनत को, ऐसी हुब्बरस को रिएक्ट करती है। तो तो इसमें उसका भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पाकिस्तान के पास एक सफारती दरवाजा है। 2 जो डिलीवरेबल्स हैं कि एक हिंदुस्तान इंडस वाटर ट्रीटी में वापस आए और हिंदुस्तान एक डायलॉग का आगाज करे पाकिस्तान के साथ कि हमें जंग किस तरह रोकनी है। हमने यहां तक कहा है कि हम एक मैकेनिज्म पर तैयार हैं कि अगर दोनों ममालिक में कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें जिस मुल्क में वाकया होता है वो एविडेंस लेकर आए कि जनाब हमारे पास ये एविडेंस है आपके खिलाफ। ये नहीं हो सकता कि आप बगैर एविडेंस के दूसरे मुल्क के ऊपर मिसाइल दागना शुरू कर। मुझे फाइनली बताएं खुर्रम साहब कि जो इंडस वाटर ट्रीटी का मामला है वो तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में है, हमारा पानी है उसको रोका जा रहा है और ये एक तरीके से तो आबी दहशतगर्दी है, तो ये तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग केस है हमारा। जब इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से आप लोगों को ब्रीफ करते हैं, उनको बताते हैं कि भारत ने क्या किया, तो उस पे क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? नहीं, उस पे 2 रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तो सच ये कहा गया कि उनके पास एक महदूद स्पेस है, क्योंकि हिंदुस्तान अब बिल्कुल मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी नहीं कर रहा, तो कहते हैं हमसे तो वो बात भी नहीं करते। लेकिन अमेरिका के सामने हमारा केस इसीलिए ये वाशिंगटन में कुछ दिन रखे गए हैं कि हिंदुस्तान को इसमें वापस लाया जाए। और ये एक बड़ी वाज़ेह बात मैं कर रहा हूँ कि अगर वाशिंगटन अपना किरदार अदा नहीं करता तो इस पानी के ऊपर दुनिया की पहली जौहरी जंग हो सकती। ये काम मत करें, ये हिंदुस्तान को ये समझाएं कि पाकिस्तान के लिए ये एक जिंदगी और मौत का मामला है और ये दुनिया के अमन के लिए जिंदगी और मौत का मामला है। इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ एक ट्रीटी नहीं है। और एक जो दिलचस्प बात इन मुलाकातों से निकली है कि सिर्फ पाकिस्तान दुनिया में लोअर राइपेरियन नहीं है। और हमें ये कहा गया है कि आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर इंडस वाटर ट्रीटी का टूटती है तो फिर पूरी दुनिया में जो लोअर राइपेरियंस हैं उनमें सरासीमगी फैलेगी, चाहे वो मिस्र और सूडान के हवाले से है, चाहे वो स्पेन पुर्तगाल के हवाले से है। तो पूरी दुनिया इंडस वाटर ट्रीटी को देख रही है और इसमें दुनिया का इंटरेस्ट है कि ये ट्रीटी कायम रहे, वरना पूरे ग्लोब के जो लोअर राइपेरियंस हैं वो इंतहाई सरासीमगी का शिकार होकर वो भी इसीलिए पाकिस्तान को जो पसीर राय मिल रही है कि वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हकूक का दिफा उनके हकूक का दिफा है। खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे खुर्रम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू वाशिंगटन डीसी से। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स वहां पे हो रही हैं, लेकिन अंदरूनी सियासत में भी अब मामलात तो कुछ आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने इब्तदाई में जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए नाम दे दिए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें किसी भी और जमात के किसी भी मेंबर का नाम नहीं है, तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जो है वो इत्तेहादी हैं। जाहिर बात है उसमें जो है वो उनके जो क्लोज इत्तेहादी हैं वो तो हैं, लेकिन JUI से कोई नहीं है। और ख़ास तौर पर JUI को मैं जिक्र करूँगा, एहन मुमकिन है वहाँ से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ शिकायत हों या और कुछ नहीं तो कम अज़ कम हल्की फुल्की मौलाना साहब की तरफ से तनकीद आने के इम्कानात ज़रूर रोशन है। लेकिन अब इस मामले पर क्या होगा, ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है और जो तलखियां हम देख रहे हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन में, बल्कि गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कहूँगा, क्योंकि अब मजमूई तौर पर अपोजिशन का जिक्र करना शायद इसलिए दुरुस्त ना हो क्योंकि कल जिस तरह आप इसी प्रोग्राम में सुन रहे थे कि JUIF ने तो ये कहा है कि जी हमसे तो न को मुशावरत हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, न ही हमसे जो है वो किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट हुआ। ये जो एहतजाज का जो मूवमेंट उसके हवाले से तो लगता यूं है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोलो फ्लाइट जो है वो इख्तियार कर रही है। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनकी मदद से डेवलपिंग जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी तशरीह करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। नादिर गबोल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं,
پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ترجمان ہیں حکومت سندھ کے, اور ہمیں اختیار ولی صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں, کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے آن کے پی افیئرز. آپ تینوں کا بہت شکریہ. علی صاحب, بات اگر میں آپ سے شروع کروں, آج عمر ایوب صاحب نے وہ نام دے دیے ہیں, اور اس میں آپ کے جو تمام تر جو قریبی اتحادی ہیں وہ ہیں, لیکن جے یو آئی ایف والا کوئی بھی نہیں ہے. کل بھی کچھ لوگ شور کر رہے تھے جے یو آئی ایف سے کہ جی ہمیں تو نو لفٹ کرا دیے مکمل طور پر, تو یہ سولو فلائٹ کی فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فہد بھائی کہ یہ تو ہمارے پارٹی کا ڈیسیجن تھا, اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی مشاورت یا کسی قسم کا کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا تھا کہ اتحادیوں نے اس کے اندر آنا یا نہیں. اتحادیوں کا ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا ہمارا, وہ یہ تھا کہ جی ہم اس گورنمنٹ کو جو کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے اس کو نہیں مانتے, اس کے اوپر ہم نے ایک اسٹریٹجی تیار کرنی ہے, اس کے اوپر ہم نے ایک احتجاجی کال دینی ہے, اس کے اندر ہم نے ایک لایا عمل تیار کرنا ہے کہ کیسے اس پہلی حکومت سے جو فارم 47 کی پیداوار ہے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور قوم کو آزاد, فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ الیکشن یا جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کے ریزلٹس کو ایگزیکیوٹ کرانے کی طرف لے کے جائیں. دیٹ واز دا گول بیسیکلی. اس کے اندر یہ چیزیں تو نہیں تھیں, یہ تو ہم نے اپنی پارٹی کا دینا ہے, مولانا صاحب اپنی پارٹی کا دیں گے, وہ ایک علیحدہ ایٹنٹی ہیں, علیحدہ پارٹی ہیں پولیٹیکل, ہم ایک علیحدہ پولیٹیکل پارٹی ہیں, چک زئی صاحب علیحدہ پولیٹیکل پارٹی ہیں, راجہ ناصر صاحب علیحدہ پولیٹیکل پارٹی ہیں. سو ہم بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت سے کامن آبجیکٹ ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کامن آبجیکٹ نہیں ہیں. سو ہم ان دونوں کو کلب نہیں کر سکتے. ہم روڈ ایجیٹیشن, ہم پیسفل پروٹیسٹ انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ہمیں کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے, اس کے تحت ہم آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں, ہم کوئی جگہ رکھ سکتے ہیں, ہم پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, ہم روڈز پہ آ سکتے ہیں, ہم کسی جگہ جا سکتے ہیں, ہم مطلب دیٹ از آل ٹوگیدر اندر تھنگ اگینسٹ دی گورنمنٹ, اگینسٹ دی گورنمنٹ پالیسیز, اگینسٹ دیکھیں وہ ایک دن میں نہیں ہوتا, وہ اٹ ٹیکس ٹائم. وہ آپ اس طرح کہیں کہ جی ود ان 1 فورتنائٹ ہو جائے گا, تو ایسے کبھی نہ ایسے پہلے ہوا ہے, نہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا, نہ دنیا کی کسی اور تاریخوں میں ہوا. اور وہ دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے, اپنا مینیفیسٹو ہے. مولانا صاحب ناراض ہیں پی ٹی آئی کافی زیادہ. دیکھیں مولانا صاحب اور پی ٹی آئی, میں نے آپ کو کہا نا ہمارے ایجنڈے علیحدہ ہیں, ہمارے جو پارٹی پالیسیز ہیں وہ علیحدہ ہیں, ہمارا پارٹی سلوگنز علیحدہ ہیں, لیکن ہم بہت سی چیزوں میں اختلافات کے باوجود ایک ایجنڈے پہ متفق تھے کہ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہے. جیسے کہ پیپلز پارٹی اور نون ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف رہی, لیکن ایک دوسرے کو ووٹ بھی دیتے ہیں. میں نے ایک ایگزامپل دے دی آپ کو, کل کی بات ہے سمڑیال الیکشن میں جو چند صاحب نے یا راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو بات کہی, ہلکا بات کہی, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ان کو اب جا کے گورنمنٹ کے بجٹ کو اپروو کرنا چاہیے, اور جب بجٹ کو اپروو وہ نہیں کریں گے اور اگر اپنی بات میں کھڑے رہیں گے تو اتنا دھرم سے نیچے گریں گی. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دو تین ایشوز پہ نادر صاحب, دو تین ایشوز پہ بڑا مثلاً اب کل میں نوٹ کر رہا تھا کہ جے یو آئی جو ہے وہ زیادہ تنقید پی ٹی آئی پہ کر رہی ہے, حالانکہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پیپلز پارٹی زیادہ تنقید جو ہے وہ نون لیگ پہ کر رہی ہے, حالانکہ وہ اتحادی ہیں. تو وہ جو پنجاب میں جو کچھ ہوا سلیکشن میں, اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے آپ کا نون لیگ کی طرف؟ دیکھیں پنجاب میں ظاہر سی بات ہے وہاں کی جو لوکل پولیٹکس ہے اس کی وجہ سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, بٹ اوور آل رائٹ ناؤ پاکستان پیپلز پارٹی از گیٹنگ الانگ ویل وتھ دا گورنمنٹ. اسپیشلی اس کا سب سے بڑا جو ایگزامپل ہے کہ جو بلاول صاحب نے ایک اہم ذمہ داری لی ہے, جو اور ہم شکر گزار بھی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے وہ ذمہ داری بلاول صاحب جیسے ایک qualified person جنہوں نے اپنا ٹریک ریکارڈ تھرو بینگ اے فورن منسٹر پروف کیا. تو وی ڈونٹ ہیو اینی سچ ایشوز رائٹ ناؤ وتھ نواز لیگ. جو کچھ الیکشنز کے جو ریزلٹس ہیں اس پہ ہماری جو لوکل پنجاب کی جو تنظیم ہے پیپلز پارٹی کی, وہ ریزرویشنز اپنے پارٹی چیئرمین تک پہنچائے گی. لیکن وہ پنجاب کے لیول تک تھا, پنجاب کے لیول تک. کل وہ ملک صاحب ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن پی ٹی آئی کے, ان سے بھی بات ہو رہی تھی, اور اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت ہی عام رہنما جو تھے وہ پنجاب سے اس الیکشن پہ بڑے غصے میں تھے. انہوں نے کہا جی نون لیگ کی وجہ سے ہمیں بھی ووٹ نہیں پڑا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا تو پھر آپ اتنا نون لیگ پہ تنقید کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں ایکچولی جیتا کون؟ نے کہا جی میں تو کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار جیت گیا ہے. تو میں نے کہا جی اگر یہ آپ کا اتنا غصہ اتار رہے ہیں پیپلز پارٹی کا نون لیگ پہ, تو کیا یہ زرداری صاحب بھی پرائم منسٹر کو یہی بات کریں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ الگ ہے. سو یہ غصہ نیچے والے لیول کا ہے, اور میں خیال ٹھنڈا ہو گیا, اب آگے بات آگے چلے گی. دیکھیں یہی ایبسولوٹلی جمہوریت کی یہی خوبصورتی ہے کہ انڈیویجول جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں کی پالیٹکس الگ ہوتی ہے. میرا حلقہ لیاری ہے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ لاہور, دونوں کی پالیٹکس الگ ہے. تو آئی کی ناٹ اسپیک فار وٹ آر ریپرزینٹیوز ان لاہور آر سیئنگ اینڈ دے کی ناٹ اسپیک فار می, بٹ اوور آل رائٹ ناؤ اسپیشلی آفٹر جو کنال کا ایشو ریٹریکٹ ہوا ہے, اور گورنمنٹ کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو پھر رد کر دیا, تو اس کے بعد تو دیر از نو ریزن ٹو. یہ گرم سرد پاکستان پیپلز پارٹی کا چلتا رہتا ہے. یہ آئی ایگری وتھ یو کہ یہ لوکل ایشوز جو ہیں
وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں نیشنل معاملات کو. اختیار ولی صاحب یہ جو معاملہ ہے چیف الیکشن کمشنر والا, اب یہ ظاہر بات ہے کمیٹیوں پہ ہی جا رہا ہے, نام بھی آ گئے ہیں, کیا ہوگا, کوئی امکان ہے کہیں سے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی کنسنسس نام آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فہد بھائی. بالکل کوشش تو یہی جاری ہے کہ کنسنسس پہ بات ہو جائے, بہت زیادہ بہتر ہے. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت کی بقا اسی میں ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کم از کم ایسے معاملات جو قومی مفاد کے معاملات ہوں تو اس میں کم از کم ایک ساتھ ہو. جیسے آپ نے بولا, آپ نے کہا, بڑی آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ اپوزیشن جو ہے تو متحدہ اپوزیشن نہیں ہے. مولانا صاحب کو شاید یہ لوگ اپوزیشن کا حصہ نہیں سمجھتے, اس لیے ان سے انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا, کوئی مشورہ سازی انہوں نے نہیں کی. اور اسی طرح مولانا صاحب بھی اب ان کو وہ والی اپوزیشن نہیں سمجھتے ہیں جو اپوزیشن در حقیقت ہوتی ہے یا ہونی چاہیے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں بھی معاملات کچھ اور چل پڑ رہے ہیں. جو عمر ایوب کی سیٹ کا مسئلہ ہے اس نے خیبر پختونخوا میں, بلکہ اس کا اثر پڑے گا آپ کی پورے پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس پہ اس کا اثر پڑے گا, کیونکہ وہاں پر عمر ایوب صاحب نے خود کوئی 1,12,000 ووٹوں کا انہوں نے درخواست دی تھی کہ یہاں پر جعلی ووٹ پول ہوئے ہیں, اور وہ تقریباً کوئی سوا سال ہو گیا ہے وہ کیس پہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سٹے لے رکھا تھا. مطلب اگر اس میں کوئی بات نہیں تھی تو ان کو سٹے نہیں لینی چاہیے تھی, لیکن ان کا شاید خیال یہ تھا کہ اس سے پہلے ایک ڈپٹی سپیکر بھی تھے, وہ بھی 4.25 سال لگا گئے تھے ایک سٹے کے پیچھے چھپ کر. لیکن اب مولانا صاحب کی بات, اور جو میں یہاں پر کہتا ہوتا تھا کہ خیبر پختونخوا میں جو مینڈیٹ ہے یہ اوریجنل نہیں ہے, اس کو جنرل فیض کی باقیات کی سپورٹ حاصل ہے, اور اگر یہ تھیلے کھل گئے تو رزلٹ کچھ اور ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ عمر ایوب صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے؟ عمر ایوب صاحب نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ جو تھیلا کھلے گا وہاں پر رزلٹ کچھ اور ہے. مجھے اپنا الیکشن معلوم ہے, مجھے اپنے حلقے کا پتہ ہے, مجھے دوسرے دوستوں کا جو میرے قریبی ساتھی ہیں, جو عمر ایوب والا حلقہ ہے, یہاں پر میرا ٹیم ممبر ہے بابر نواز خان, بڑا اچھا ساتھی ہے ہمارا, وہ میری ٹیم کا بندہ ہے. مجھے اس لیے ان کے حلقے کا پتہ ہے, مجھے ایسے بہت سارے حلقوں کا فنگر ٹپس پہ مجھے حلقے نہ کھلوائیں, بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لیے, یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں. دیکھیں یہ بڑا ڈینجرس پریسیڈنٹ ہے, یو نو دیٹ. پنجاب میں حلقے کھل گئے تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. خیبر پختونخوا کے اگر حلقے کھل گئے نا جی جی, یہ آپ کو یہاں پر کوئی بالکل جو ہوتا ہے نا مشرق سے مغرب کی طرف آپ کو ٹرن مل جائے گا. یہاں پر ایسے حالات ہیں. خیر اینی ویز میں آتا ہوں الیکشن کمیشن پر. الیکشن کمیشن میں کوشش یہ ہے حکومت کی اور وزیر اعظم صاحب بالکل, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اختیار ولی صاحب کہ آپ کے پاس بڑے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں, لیکن یہ حلقے کھولنے والا جو پوائنٹ ہے نا, یہ آپ بالکل اسٹرانگ نہیں ہے. تو اس پہ بینک جتنا کم کریں گے اتنا آپ کو آسانی رہے گی میرے خیال میں. فرینڈلی ایڈوائس. میں آپ کی بات درست, میرے ساتھ لائر بیٹھے ہیں, وہ تو فیس چارج کریں گے, میں مفت کی ایڈوائس دے رہا ہوں. لیکن جو چیز ہے نا, ہم تو کوشش کریں گے کہ سارے حلقے کھل جائیں خیبر پختونخوا کی. یہ کوشش کریں کہ یہ اپنے حلقے کھلوا لیں, دیکھتے ہیں کہاں سے کیا رزلٹ نکلتا ہے. اسلام آباد کے حلقوں کا بھی ویسے جینوئنلی بڑا سیریس ایشو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سر اسلام آباد کا کیس تو چلائیں سر. ایشوز تو اتنے سیریس ہیں فہد بھائی کہ آپ کے شو میں پچھلی دفعہ میں ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھا رہا تھا پی ٹی آئی کا, میں نے پوچھا آپ کے کتنی سیٹیں ہیں, کہتے ہماری 180. میں نے کہا پھر اپنی حکومت ہی بنا لیں آپ. تو ان کا تو خیر دماغ ہی کہیں ہو رہی ہے, تو کچھ سوچتے ہی کچھ اور ہے کہ یہ صوبے میں اس ملک میں اکیلے سیاست پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ آیا ہے بیلٹ پیپر پہ, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. بلے کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی نشان نہیں ہے, اور اس ملک میں پی ٹی آئی کے ووٹر کے علاوہ کوئی دوسرا ووٹر نہیں ہے. ان کا تو خیر لیول کچھ اور ہے, یہ تو یہی سوچتے ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آئیں گے تو یہیں سے معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. ڈو اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک. کیا سوچ کر پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ اب ہم واپس سڑکوں پہ آئیں گے؟ واٹ از دا لاجک؟ دیکھیں فہد بھائی, بڑی سمپل سی چیز ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پولیٹیکل اسٹرگل کرتی ہیں,
کوئی تحریک بھی ایسی نہیں چلی آج تک یونیورسلی جس کے اندر ایفرٹس نہ کی ہوں، جس کے اندر مار نہ کھائی ہو، جس کے اندر جیلیں نہ گئی ہوں، جس کے اندر مینڈیٹ چوری نہ کیا گیا ہو، لیکن الٹیمیٹلی سکسیسفل وہی تحریکیں ہوئی ہیں جو سٹینڈ کی ہیں. ہمارا ایشو کیا ہے؟ سمپل سا کوشچن ہے نا. ہم تو کیا کہتے ہیں، آپ نے خود اپنے سوال میں ایک جواب بھی دیا کہ آ جائے گا کوئی پوائنٹ ہو جائے گا، نئی کنٹروورسیز جنم لیں گی. کیوں لیں گی؟ کیونکہ رول آف لا نہیں ہے، کیونکہ سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. جب تک دو ہی ہماری وہ چیزیں ہیں نا جو ہم رکھتے ہیں گراؤنڈ پہ کہ آ جائیں جی عمر ایوب کا حلقہ کھل جائے گا، علی بخاری کا کیوں نہیں کھلے گا N48؟ نہیں کھلے گا. میں بتاتا ہوں آپ کو، میں وہ نہیں کھولنا میں اس کی بات ان کو ڈر ہے کہ شاید یہاں کھلے گا نہیں ہو ہی نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ ایک چیز کرسٹل کلیئر ہے. میں آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں، اختیار ولی صاحب بھائی ہیں ہمارے کاؤنٹر پارٹ چوتھے نمبر والے کو اسلام آباد سے جتا دیا. میں ودن 10 منٹس آپ کا فارم 45 رکھ کے جاؤں گا. فارم 46 اٹیسٹڈ جو ہائی کورٹ نے دلوائے ای سی پی کے دے کے جاؤں گا کاؤنٹر پارٹ کو بلا لیں. ایسی چیز نہیں ہے. میرا پتہ کیا آرگومنٹ ہے، سوری میرا آرگومنٹ یہ آپ کی جتنی پوزیشن سٹرانگ ہو نا، جتنا آپ کا آرگومنٹ سٹرانگ ہو اور ہے، پوائنٹ از اگر اس کے نتیجے میں آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، میں آ رہا ہوں اس پہ. دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم پولیٹیکل سٹرگل کرتے ہیں. ہمارے پاس کلاشنکوف نہیں ہے، ہمارے پاس ڈنڈے نہیں ہیں. پولیٹیکلی کانسٹیٹیوشن کے رہتے ہوئے ہم پاکستانی ہیں نا، ہم نے اس کے اندر رہ کے فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان کام کرنا. ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں. آپ پرچے دے دیں گے، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ایک الیکشن لڑنے سے پہلے کبھی لائف میں ایک اپلیکیشن نہیں تھی، آج 17 ایف آئی آر بی بی اے کر کے بیٹھے ہوئے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے آگے کیسے جانا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں میں ایک ایگزامپل لے لیں. آپ کے ساتھ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اختیار ولی صاحب پی ایم ایل این کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں. 3 بار آپ کی گورنمنٹ نکالی گئی ہے. اگر ہم پیچھے زلفقار بھٹو سے شروع کریں، 3 بار نکالی گئی گورنمنٹ، یا 4 بار واپس آئی ہے. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ 3 بار نکالی گئی، 4 بار واپس آئی. 90 کی دہائی سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں ہر باری جب جو گورنمنٹ نکالی گئی اور واپس آئی ہے، اٹ واز ناٹ بیکاز آف شیئر فورس. اس میں سیاست تھی، کبھی اس کو ملایا، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملایا، کبھی غلام اسحاق خان صاحب کو ملایا. اٹ واز اے گیم جس میں فلیکسیبل پوزیشن. تھوڑا سا ایڈ کر لیں. پاکستان تحریک انصاف کمپلیٹلی انفلیکسیبل. تھوڑا سا ایڈ کر لیں. یہ اگر آپ کا آرگومنٹ میں بورو کروں نا تو پھر مجھے 90 سے پیچھے جانا پڑے گا، 79 to 88 جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ذوالفقار علی بھٹو کے ہینگ ہونے کے بعد. ہم تو اسی سینارے سے گزر رہے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ کنٹینیوسلی اسٹرگل کرتے ہیں آن دا رائٹ فارم. لیکن پھر پیپلز پارٹی کی واپسی کیسے ہوئی تھی؟ دیکھیں وہی ڈیل کر کے واپس آئے. بے نظیر بھٹو صاحبہ جب آ کے وزیر اعظم بنی، ڈیل تب ہوئی جب جنرل ضیاء الحق موجود نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے آئی. وہ تب ہوئی جب ضیاء الحق صاحب مار گئے، اس کے بعد گورنمنٹ میں. ٹھیک ہے جی، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کو کبھی ڈسکس کریں گے. ہم تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اور اس کے مطابق بات کر رہا ہوں. میں اب 2 چیزیں آپ کو بتاؤں، بڑی سمپل سی. میں اختیار ولی صاحب نے بات کی عمر ایوب صاحب کی سیٹ کی، 88,000 پلس ووٹ سے وہ جیتا ہے. اور ٹویٹ موجود ہیں مبارک کے، جو اس کا یہ کہہ رہے ہیں نا گور نواز خان مبارک دینے گھر گیا، مبارک دے کے آیا ان کو. اور ایک چیز ہوتی ہے اس کو لا کہتے ہیں. میں کیوں بار بار کہتا ہوں رول آف لا، رول آف لا، رول آف لا. ہمارا ایک سلوگن ہے یہ رول آف لا. یار آپ کا 7 دن میں اگر کسی بندے کو پھانسی کی سزا ہو نا، 8ویں دن آپ اگر اپیل فائل کریں تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، ٹائم بارڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ 100 ڈیز بعد جا رہے ہیں، لا کو تو آپ نے وائلیٹ کر دیا، پھر اب نئی امینڈمنٹ لے آئے. بیسیکلی ایسنشلی ناظر صاحب پاکستان تحریک انصاف مورل آرگیومنٹ لے رہی ہے، اور مورل آرگیومنٹ کا ایک وزن ہے. لیکن آپ جب اپنی جماعت کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو کیا جس روٹ پہ یہ جا رہے ہیں اس سے ان کو کیا ملے گا؟ دیکھیں انہوں نے آلریڈی ٹرائی کیا ہے. لاسٹ ٹائم آئی واز ان اسلام آباد اتفاقاً، تو نومبر کا مہینہ تھا، تب بھی انہوں نے ٹرائی کیا. آپ خود اس چیز کے گواہ ہیں. کچھ ان کو نہیں ملا اس سے، بیکاز پاکستان جو ہے جس مرحلے سے اس کو گزر رہا ہے، وی کی ناٹ افورڈ سچ مس ایڈونچرز. پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ایک ڈیلیگیشن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیڈرشپ میں پاکستان کا کیس آرگیو کر رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، کیونکہ آلریڈی ایک ہمارا دشمن مودی بیٹھا ہوا ہے ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ. تو ود ان دا کنٹری وی کی ناٹ افورڈ سچ ٹینشنز، اور ہم ریکویسٹ یہی کریں گے کہ لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس. جو یہ خود وکیل ہیں اور خود جاتے ہیں کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، تو اگر جو بھی ریلیف ملے گا ان کو کورٹ کے تھرو ہی ملے گا. عوام، انہوں نے پہلے بھی بہت دفعہ کوشش کی ہے، اس طرح سے عوام رسپونڈ نہیں کرتی. یہاں پہ ڈی چوک پہ عوام جمع ہوئی تھی، بٹ کتنی جلدی سے وہ واپس گئی ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے. آئی ووڈ اگین ریکویسٹ کہ ایک اپیلس کا پروسیس ہے سپریم کورٹ تک. لیکن ان کا آرگومنٹ ٹھیک ہے کہ دیکھیں بے نظیر صاحبہ نے بھی ریزسٹ کیا تھا، اور کتنے سال کیا، بٹ پیسفل ریزسٹ کیا تھا انہوں نے. پیسفل، یہ لوگ پیسفل ریزسٹ نہیں کرتے، یہ آتے ہیں جلاؤ گراؤ کرتے ہیں. میں ایک چیز ایڈ کروں گا آپ کی اجازت سے، میں بھائی سے پھر اس کا رسپانس بھی لوں گا جی. اس کے لیے تھوڑا جلدی صرف اتنا کہنا ہے بھائی، ہم پہ تو پرچے ہو رہے ہیں نا، ہم تو دہشت گرد بن گئے. آپ کے اوپر بھی ذوالفقار کے لیگیشن تھا، جہاز اغوا کرنے کا لیگیشن تھا آپ کے اوپر بھی، بھٹو صاحبہ کا نہیں تھا. ساری چیزیں آپ کے اوپر بھی گئی. ذوالفقار مرتضی بھٹو کی تھی، اس ٹائم ان کی علیحدہ پارٹی نہیں تھی، اس جی. میں اختیار صاحب کی طرف جانا ہے. اختیار ولی صاحب میں واپس آ رہا ہوں. علی صاحب کا آرگیومنٹ جو ہے، میں ویسے ان سے ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر رہا تھا، بٹ آئی ٹو این ایکسٹینٹ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں.
देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो बने जब उन्होंने रेजिस्ट किया, नवाज शरीफ बने जब उन्होंने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, बेनज़ीर साहिबा ने वो तब बनी जब उन्होंने कहा कि मैं मार्शल लॉ के खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। तो इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं उस तरीके से, ही इज जस्ट फॉलोइंग what the other leaders have done and done successfully. इसमें फिर कमजोरी क्या है? देखिए फहद भाई, आप बड़े कोहनमश्क सहाफ़ी हैं इस मुल्क के। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक नजरियाती पार्टी बनाई थी, रोटी कपड़ा और मकान, ये उनका नारा था। नवाज शरीफ ने एक नजरियाती जमात बनाई थी, उन्होंने कुछ डिलीवर किया था। किसी ने एटम बम शुरू किया था, किसी ने एटम बम चला के दिखाया, किसी ने सड़क बनाई, किसी ने मोटरवे बनाई, किसी ने एयरपोर्ट बनाया, किसी ने अस्पताल बनाया, किसी ने इस मुल्क को आईन दिया, दस्तूर दिया, कानून दिया। इस मुल्क में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए, कुछ नए कवानीन बनाए जिनकी बड़ी इनपुट्स हैं इस मुल्क में। और उनको जहां जहां पे मार्शल लॉ आया, कोई फौजी डिक्टेटर आया, उन्होंने उनको सप्रेस किया, उनका काउंटर किया। उतनी ही उनकी पार्टी जो थी वो ऊपर उठी। बिल्कुल। जब आप इसको कंपेयर करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो इनकी कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है इस मुल्क के लिए। मुझे बताइए, अगर आपके पास इस 12 साल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की कोई कंट्रीब्यूशन है तो मुझे आप बता दीजिए। अगर आपको पौने 4 साल की अनडिस्प्यूटेडली सबसे मकबूल लीडर है इस टाइम पाकिस्तान परफॉर्मेंस है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे जरा चंद सेकंड बोलने दे। अगर पौने 4 साल की कोई आपके पास वो है कि ये जो हुकूमत इनकी बनी थी, ये किस तरह बनी थी? क्या वो नून लीग का मैंडेट चुरा कर नहीं बनाई गई थी? इन्होंने हुकूमत से निकलने के बाद जेब से जो साइफर निकाला और एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव निकाला, वो नेवले और सांप की लड़ाई थी और कुछ नहीं था। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अली साहब, अब क्या what is the outcome? क्या करना क्या चाह रहे हैं? सिर्फ मैं एक चीज अर्ज कर दूं, बिल्कुल ब्रीफ। मैं सिर्फ अख्तियार वली साहब को ये बता दूं कि आपकी पार्टी किसी स्ट्रगल की वजह से नहीं आई। IJI बनी थी 1990 में और असगर खान पिटीशन पड़ी हुई है, अगर पढ़ लीजिएगा उसमें पता चल जाएगा कैसे बनी है। लेकिन ये हमारा तो एक चीज़ है फात पे, हम सिर्फ ये कहते हैं कि मैं खान साहब से जब भी मिलता हूँ कि यार रूल ऑफ लॉ, दो नहीं एक पाकिस्तान। यार आपको भी वो इंसाफ है ना, ये तो कोई तरीका नहीं कि एक खातून का जाता है बेल, आप उसको दे देते हैं और हमारी बेल 6-6 महीने पड़ी रहती है। आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो बैठे हुए हैं चेयरमैन जिनको आप कहते हैं, वो 26 जनवरी से उनकी वो फारग हुए हैं, उनकी नौकरी की मुद्दत खत्म हुई और आज जाके आप 6 महीने बाद उनको लिंगर ऑन करके बिकॉज ऑफ द 26 अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। यार ये 26 अमेंडमेंट भी तो उसी चीज़ के फॉलो कर रही है ना जो 8th अमेंडमेंट की थी। होती है अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में फादर। जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी अपनी ज़िंदगी में 7 अमेंडमेंट्स की थी। इट्स नीड के साथ चलती हैं चीज़ें आपकी, लेकिन ये तो अमेंडमेंट का तरीका नहीं है कि आप नेशनल असेंबली के रूल्स, सेनेट के रूल्स वायलेट कर दें, लोगों की बहनें बेटियां भाई उठा के ले जाएं और रात को कहें जी हम पूरी करें। मुझे एक चीज़ का जवाब दे दें, रूल ऑफ लॉ के ऊपर आ जाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया स्पेशल सीट्स के ऊपर 2024 जुलाई में, यार 1 साल गुजर गया, उसको एग्जीक्यूट तो करने देते हैं ना। आपने रिव्यू कर रहे हैं और रिव्यू के ऊपर दोबारा अपील शुरू हो रही है, यार दुनिया हंस रही है। आप किसी भी छिन जाएंगी आपसे। देखें जो चीज़ें अभी नजर आ रही हैं, हम तो हैरान है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, और मैं तो चलें PTI का वर्क करूँ ना। आप किसी एक इंडिपेंडेंट सीनियर काउंसिल से पूछें कि रिव्यू में भी कभी ये चीज़ें होती हैं कि ऑर्डर पढ़ा ही नहीं गया। मैंने सारी उसकी सुनी, यार जो ऑर्डर रिव्यू हो रहा है ना, तो आप हैरान नहीं होंगे अगर सीटें आपसे छीन गई तो? हैरान क्या, हम तो जीत के बाहर बैठे हुए हैं यार इस्लामाबाद में 50,000 वोट से। हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है। नादिर साहब, तो अब इसमें देखें, इसमें ये बेसिकली सेंटर में यहाँ पे तो ये 2 जमातों की लड़ाई हो रही है। जो मजे कर रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हैविंग अ ग्रेट टाइम। हर सिंध में गवर्नमेंट है और इधर जो है वो इत्तेहादी हैं। तो मेरे ख्याल में शायद ये कहना गलत ना हो कि सबसे बेस्ट पॉलिटिक्स तो आप लोग कर गए, मजे कर रहे हैं। देखिए अल्लाह का शुक्र है, पॉलिटिक्स हमारी सबसे अच्छी है और सबसे पुरानी पार्टी भी हमारी है। ऑलमोस्ट 60 ईयर्स हमारी पार्टी को इस्टेब्लिश हुए हुए, और जितने बुरा वक्त हमने देखा है आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं। बट वी फेस्ड इट एंड वी कम आउट ऑफ इट। मज़े हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं सिंध में। सिंध के अंदर रिकॉर्ड तरक्याती काम इस वक्त किया जा रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे दीगर किसी भी शोबे को आप उठा लें। एनर्जी के ऊपर जो हमारे लेबर रिफॉर्म्स, जो मजदूर कार्ड है, किसान कार्ड है, ये सारी जो चीज़ें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मेहनत है। और इस वक्त भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कोई मज़े नहीं कर रहे, वो मेहनत कर रहे हैं। वाशिंगटन के अंदर मौजूद है एज वी स्पीक राइट नाउ, और पाकिस्तान का मुकदमा
لڑ رہے ہیں. اگلے وزیر اعظم ہوں گے آپ کے خیال میں؟ انشاءاللہ, اور انہوں نے پروو کیا ہے دیٹ ہی ہیز دا کیپیبلٹی, دا کرزما اینڈ دا لیڈرشپ اسکلس ٹو لیڈ پاکستان انٹو دا نیو ورلڈ, جس میں یوتھ پہ زیادہ مشتمل ہے, اور یوتھ جو ہے اس وقت بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ. اختیار صاحب آخری ورڈ ایک چیز ایڈ کرنی میں نے بھائی سے, یار مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی 17 سیٹوں والے پرائم منسٹر بن گیا, 35 والا کیوں نہیں بنا یار؟ یہ تو آپ جان کے شرارت کر رہے ہیں. اختیار صاحب فائنل ورڈ ون جملہ, بلاول بھٹو صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے اگلے وزیر اعظم بننے کے لیے؟ دیکھیے یہ 180 سیٹوں والے اسی لیے وزیر اعظم نہیں بن سکے کیونکہ ان کی سیٹیں جو ہیں وہ خیالی پلاؤ ہیں, اور یہ خیالی پلاؤ میں اسی طرح یہ چلتے رہیں گے, کبھی بریانی کھائیں گے, کبھی دال چاول کھائیں گے, یہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں. الف لیلا کی داستانیں اور عمران کی وہ سسپینڈ ڈائجسٹ, یہ پڑھتے رہیں گے, اور یہ اسی دنیا کے لوگ ہیں. 18 سیٹیں, 17 سیٹیں, 47, 35 پنکچر, 4 حلقے کھول دو, 12 حلقے کھول دو. وہ تو جی کسی نے میرے کان میں کہہ دیا 50 لاکھ گھر بنائیں گے, نقشہ تک نہیں بنا. بلڈوزر پھیر دیں گے گورنر ہاؤسز پر, سائیکل پر بیٹھ کر جاؤں گا, نہیں گئے. یار بھائی اپنی بات بھی بتا دیں کوئی. قابلیت اتنی ہے کہ بڑے لوگوں کو یہ تکلیف ہوئی کہ یار ہماری پارٹی سے آپ نے کسی کو نہیں چنا اور آپ نے بلاول صاحب کو بھیج دیا, اور وہ ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. دیکھیں چلے, I have to close the show now. اختیار صاحب ٹائم میں ختم ہو گیا, ٹائم میں ختم ہو گیا. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. ناظرین گفتگو آپ سن رہے تھے, آپ سے ہفتے ملاقات ہوگی. بجٹ کا ویک ہے, امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہونی ہے, اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف بجٹ کے بعد اپنی سیاست میں کس طریقے سے اس کو استعمال کرے گا. سو نیکسٹ ویک از ویری امپورٹنٹ. آپ سے انشاءاللہ تب ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.